من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو ایمان لا کر اللہ کا منکر ہو، جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے، جو ایمان لانے کے بعد کیا کرے جی؟ کفر کرے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ ایمان لانے کے بعد بھی کافر ہو سکتا ہے۔ تو جو بندہ ایمان لانے کے بعد کافر ہوگا اس کو کیا کہا جائے گا؟ کافر ہی کہا جائے گا نا۔ لوگ خواہ مخواہ کہتے ہیں جی کفر کے فتوے لگاتے ہیں، کفر کے، جب بندہ کوئی کفر کرے تو اس پہ کفر کا ہی فتویٰ لگے گا۔ اور پھر عجیب تماشا یہ ہوتا ہے کہ شور مچاتے ہیں مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے، بھائی مولویوں نے کیا کیا؟ مولوی بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو وہی کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، آپ لوگوں تک وہ پہنچانا ہے، وہ اپنے پاس سے دین تھوڑی بنا کے لائیں۔ رب فرما رہا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، کس طرح کفر کر لے اللہ کے ساتھ؟ وہ چیز جس پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار اللہ کا انکار ہے، اللہ کے ساتھ کفر ہے۔ جو اللہ کے انبیاء میں سے کسی ایک نبی کو نہ مانے وہ کافر ہے، جو آخرت کو نہ مانے وہ کافر ہے، جو اللہ کے نبی کی ختم نبوت کو نہ مانے وہ کافر ہے کہ رب نے حکم دیا ہے قرآن۔ اب جو بندہ ایسی حرکتیں کرے گا اس پہ کفر کا ہی فتویٰ لگے گا نا، اور کیا ہوگا؟ فرض نماز ہے اس کا کوئی انکار کر دے اور پھر بھی کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو کیا ہم اس کو مسلمان کہیں گے؟ فرض نماز ہے، اللہ نے فرض کی، اس کا کوئی انکار کر دے اس پہ تو کفر کا ہی فتویٰ لگے گا نا۔ اللہ کے فرائض میں سے کسی ایک فرض کا انکار کفر ہے، تو جو اس کا انکار کرے گا اس پہ کفر کا ہی فتویٰ لگے گا، کوئی دوسری بات نہیں ہوگی۔ میں نے سنا ہے ایک طبقہ ہے، ایک مکتبہ فکر جنہیں اہل قرآن کہا جاتا ہے، وہ حدیث کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جو بھی ہے صرف قرآن ہے بس، باقی سب مولویوں نے گھڑا ہوا ہے۔ اچھا جو بات ہوتی ہے بیچارے اسلام کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، جو بھی برا بھلا کہنا ہے مولویوں نے یہ کیا، مولویوں نے وہ کیا ہے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے ان لوگوں کو ہیں۔ مولویوں بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، دراصل انسان کے اپنے دلوں میں غلاظت بری ہوتی ہے نا، جن دلوں میں انہیں پھر چیز اسلام پسند نہیں ہے، اب وہ اسلام کو برا بھلا تو کہہ نہیں سکتے، اٹھ کے بیچارے ان لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں جو اسلام کے پاسبان ہیں، جو اسلام کے محافظ ہیں، جو اسلام کو ہم تک پہنچاتے ہیں، انہیں ہی برا بھلا کہہ کر اپنے دل کے بھڑاس نکالتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ایسے لوگ جو علماء حق پر اول فول بکتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، یاد رکھیے گا وہ انسانی صورت میں انسان نہیں، وہ شیطان ہے۔ دنیا کے کتنے طبقے ہیں جی، کتنے شعبہ جات ہیں، کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، سائنسدان ہیں، پروفیسر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا شعبے ہیں دنیا میں ہیں جی، کتنے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جو شعبہ پسند ہے، جس شعبے کے لوگ پسند ہیں، رب کائنات نے جن کی تعریف بیان فرمائی، وہ شعبہ پوری دنیا میں رب کائنات کے نزدیک علماء کا طبقہ ہے۔ رب نے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں۔ جن کی تعریف رب فرماتا ہے لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ شیطان نہیں تو اور کیا ہے جی؟ یہ شیطان قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو علماء کے خلاف اول فول بکتے ہیں، بولتے ہیں، یہ شیطان لوگوں کی صفت ہے۔ مسلمان کبھی ایسا نہیں کرتا۔ ہمیں تو علماء کی عزت تعظیم اور توقیر کا درس ہے، ہمیں تو ان کے ادب و احترام کا درس ہے۔ تو یہ ذرا سی بات ہوتی ہے مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے، یہ شیطان لوگ ہوتے ہیں، یہ انسانی شکل میں شیطان لوگ ہیں جو علماء پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو اللہ کا انکار کرے، تو کسی نے فرض نماز کا بھی انکار کیا، وہ بھی اللہ کا انکار ہے۔ اسلام بڑا وسیع اور بڑا خوبصورت دین ہے، اس میں تنگیاں بھی بہت ہیں، خوشحالی بھی بہت ہے، اس میں تکلیف بھی بہت ہے۔ فرض نماز پڑھنا جو ہے نا، صبح سویرے اٹھ کر نیند سے بیدار ہو کر وضو کرنا، نماز پڑھنا تکلیف دہ امر ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ آسان ہوتا تو سبھی اٹھ کے نہ پڑھ رہے ہوتے، یہ آسان نہیں ہے۔ کئی اور چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر انسان کو مشکل لگتی ہیں، لیکن جن کے دلوں کو اللہ نے صاف رکھا ہے وہ اٹھ کے کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن جن کے دلوں میں غلاظت بھری ہوئی ہے نا، ان کو اصل میں اسلام پسند نہیں ہے، وہ پھر علماء پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیے جس بندے کو غلاظت پسند ہو وہ نفاست کبھی پسند نہیں کرتا۔ وہ نفاست کے پاس پہنچے گا تو اس کو پریشانی ہوگی، وہ اس سے بھاگے گا۔ ایک واقعہ سماعت فرما لیجئے، ایک یہ جو بھنگی جو ہوتے ہیں نا گٹر صاف کرنے والے، اب ان کا ہر وقت کام ہی یہی ہوتا ہے گٹر میں گھسے رہنا، تو ان کا تو اسی بدبو کے ساتھ تعلق ہے۔ تو ایک شخص یہ بھنگی جو تھا وہ عطار فروش کی دکان کے پاس سے گزرا، تو
وہاں سے عطار فروش کی دکان کے پاس سے گزرتی ہی وہاں سے خوشبو کا بھبوکا آیا، تو وہ خوشبو زیادہ تیز تھی، سونگھ کر وہ وہیں گر پڑا، بے ہوش ہو گیا، خوشبو کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ اب لوگ آئے، پانی ڈال رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ وہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے، سیوطی نہیں، علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، وہ اٹھ نہیں رہا، ہوش میں نہیں آ رہا۔ اتنے میں اس کی بیوی آئی، اس نے دیکھا شوہر اس کا بے ہوش، اس نے کہا ہٹو ہٹو چھوڑو۔ وہ گئی، گٹر کی گندگی اٹھا کر اس کے ناک کے قریب رکھی، وہ اس کی بدبو سونگھ کر اٹھ گیا۔ جن لوگوں کے اندر غلیظ ہوتے ہیں نا، انہیں غلاظت ہی پسند ہوتی ہے، وہ نفاست سے کبھی خوش نہیں ہوتے۔ جو اسلام سے متنفر ہیں ان کا حال ایسا ہی ہے، دراصل ان کے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے، اندر سے وہ ایسے ہیں تو انہیں اسلام کی خوبیاں کیسے پسند آئیں۔ اسلام نہیں چاہتا کوئی بے حیا بنے، اسلام نہیں چاہتا کوئی بدماش گنڈا بنے، لیکن یہ بدماش گنڈے اور بے حیا لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بنیں، انہیں اسلام پسند نہیں آتا، پھر علماء پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ آل قرآن جن کی میں بات کر رہا تھا، وہ نماز کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نماز اصل میں ایک دعا ہے۔ صلاۃ، لفظ صلاۃ کا مطلب عربی میں لفظ صلاۃ، نماز کو بولتے ہیں صلاۃ، اس کا ایک مطلب اردو میں دعا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو دعا ہے، یہ نماز کا جو طریقہ آج کل لوگ پڑھ رہے ہیں یہ تو مولویوں نے گھڑ لیا ہے۔ ایک اور نیا مفتی بنا بیٹھا ہے آج کل ٹی وی پہ، 1400 سال سے امت مسلمہ نماز تراویح پڑھتی آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں تراویح تو کوئی نماز ہی نہیں ہے، یہ تو انہوں نے مولویوں نے گھڑ لی۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ امت مسلمہ پوری نعوذ باللہ من ذالک کا وہ عقل سے فارغ ہے کہ سب تراویح پڑھ رہے ہیں، ایک تم نئے آئے ہو عقل لے کر۔ ساری دنیا، ساری امت مسلمہ نماز تراویح پڑھتی ہے، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ تراویح تو کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ اللہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ گمراہ شخص کو بھی اسی رستے پہ لگا دیتا ہے جس پہ وہ جانا چاہتا ہے۔ اس نے قرآن و حدیث سے گمراہی سیکھی تو رب نے ادھر ہی لگا دیا، جاؤ ادھر ہی جاؤ۔ ہدایت سیکھو گے تو قرآن و حدیث ہدایت دیں گے، گمراہی سیکھو گے تو پھر گمراہی کی طرف جاؤ گے۔ ہیں پڑھتے وہ بھی قرآن ہے، پڑھتے وہ بھی حدیثیں ہیں، لیکن باتیں ایسی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، اور اس کے لیے آیت کے آخر میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے اللہ کا بڑا عذاب ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، مگر یہ کہ جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ ایسا شخص ہے جو کافروں میں گر گیا اور کافر اس کو مار رہے ہیں اور قتل کرنے تک آ گئے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کوئی کلمہ کفر کہو، تم اسلام کا انکار کرو، تو رب نے فرمایا اگر ایسا شخص زبان سے انکار کر دیتا ہے لیکن دل میں اس کے ایمان موجود ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس پر کوئی گناہ نہیں، چونکہ دل پہ تو کسی کا روب نہیں چلتا نا جی، دل پہ تو کسی کا بس نہیں چلتا۔ اب جو بھی ہے وہ ظاہری طور پر زبان سے سننا چاہتے ہیں نا، دل تو اللہ کے حوالے ہے، تو دل مطمئن ہے، زبان سے کہہ بھی دیا تو رب نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، اس کو معاف ہے۔ سبحان اللہ اکبر، کتنا کرم ہے رب کا، یہ بندہ اپنی جان بچا لے، میرے بندے خیر ہے زبان سے تو میرے خلاف ہی کچھ کہہ دے، اپنی جان بچا لے، یہ رب کا پیار نہیں تو اور کیا ہے جی؟ رب اپنی شان کا انکار کروا رہا ہے کہ خیر ہے کر، اپنی جان بچا۔ اللہ اکبر، سبحان، میرا انکار کر دے، کیا رب کا کرم ہے جی۔ دیکھیں تو صحیح، اتنی بھی اجازت رب نے دی بندے کو، اپنے بندے سے رب کو کتنا پیار ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا مجبور ہے تو خیر ہے، وہ زبان سے کہہ دے، دل مطمئن رکھے، دل ایمان پر جمع رہے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، لیکن وہ جو دل کھول کر کافر ہو جائے، ظلم و ستم ہو رہا ہے تو زبان سے کہنے کا اس کو کہہ رہے ہیں نا، زبان سے کہے، دل مطمئن رکھے، لیکن اگر وہ دل سے بھی کفر ہی کرے گا تو رب نے فرمایا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اس پر اللہ کا غضب، تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ کافر اس کو مجبور کر رہے ہیں، وہ زبان سے بھی اقرار کرتا ہے اور دل سے بھی کفر کو مان لیتا ہے، تو ایسا شخص ہے ہی کافر، ایسا شخص ہے ہی کافر، چونکہ وہ دل میں تو نہیں گھس سکتے بھائی۔ کافر ظلم کریں گے، جان پہ کریں گے، سنیں گے، زبان سے سنیں گے، دل میں تو ان کا بس ہی نہیں چلتا، تو پھر دل سے کفر کرنے کا کیا معنی؟ دل سے کفر کیا تو رب نے بھی فتویٰ دیا کہ ایسا شخص ہے ہی کافر ہے جی۔
تو پھر رب نے فرمایا اس پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ اکبر۔ آپ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں حضرات کو کفار مکہ نے پکڑ لیا اور انہوں نے بہت زد و کوب کیا اور ان سے یہی کہا کہ تم اسلام کا انکار کرو اور کفر اختیار کرو، تو ان کے والدین بھی نہ مانے اور یہ بھی نہ مانے، منع کرتے رہے۔ آخر کار ان ظالموں نے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، ان کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اور پھر آپ کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ جو دردناک سلوک کیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، توبہ استغفر اللہ۔ ان حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے اونٹوں کے ساتھ باندھا، 2 اونٹوں کے ساتھ، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی، اور ابو جال نے آپ کے پیٹ کے نیچے نیزہ مار کر چیرا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، چیرا، اور پھر ایک اونٹ کو اس طرف دوڑایا، دوسرے کو اس طرف دوڑایا۔ وہ اللہ کی پیاری بندی چر کر 2 ٹکڑے ہو گئی، مگر کفر کا کلمہ زبان سے نہیں بولا، اللہ اکبر، اللہ، زبان سے کلمہ کفر نہیں بولا، جان دے دیے۔ اتنا بڑا ظلم بھائی، یہ کافر جو آپ کو امن کا درس دیتے ہیں، جو اخلاق کا درس، وہ ایسے لوگ ہیں کافر، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ دنیا کے امن کے بھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ دنیا کا امن برباد کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن بات صرف اتنی ہے، سانپ کا جس طرح ظاہر خوبصورت نظر آتا ہے نا، اس کا زہر تو نظر نہیں آتا، بظاہر وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے مگر اندر سے زہریلا ہوتا ہے۔ یہی حال کفار کا ہے، وہ ظاہر اپنا آپ کو بنا سنوا کر دکھاتے ہیں، اندر سے وہ اتنے ہی زہریلے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور والد دونوں کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرا گئے تو انہوں نے وہ کلمہ کہہ دیا جو انہوں نے کفار نے کہا، وہ کہہ دیا۔ تو لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ عمار تو کافر ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، عمار کافر نہیں ہو سکتا، وہ تو سر سے پاؤں تک ایمان میں لبریز ہے، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمار کا تو گوشت اور عمار کے خون میں ایمان سرایت کر گئے، وہ کافر نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر۔ اتنے میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہارے دل کی کیا کیفیت تھی؟ عرض کی یا رسول اللہ، دل میں تو ایمان تھا، دل مطمئن تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم ایمان پر ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کر ان کی آنکھوں سے اپنے دست مبارک سے آنسو صاف کیے، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کے آنسو صاف کیے، کتنے خوش نصیب تھے کہ ان کے آنسو آقا نے صاف کیے۔ اللہ، اسلام کے پہلے 2 شہید حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات اسلام کے پہلے شہید ہیں، اللہ اکبر، اور بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا ان کو۔ رب نے فرمایا، اچھا یہ حکم جو ہے اگر کسی کو مجبور کیا جائے تو وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے جان بچانے کے لیے، لیکن اگر وہ ڈٹ جائے اور نہ کہے اور شہید کر دیا جائے تو اس کے لیے بڑا اجر ہے، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، صحابی رسول ہیں، رومیوں نے گرفتار کر لیا تھا، شاہ روم نے گرفتار کر لیا تھا، قید کیا، کچھ اور مسلمان بھی تھے، تو شاہ روم کو یہ پسند آئے تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر تم اسلام چھوڑ دو، عیسائیت قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا اور آدھی سلطنت بھی دوں گا، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آدھی سلطنت نہیں، تم ساری سلطنت بھی دو، تم پورے عرب کی دولت مجھے دے دو، تو میں پھر بھی تمہاری عیسائیت کو اسلام پر قبول نہیں کروں گا، اللہ۔ یہ ہے جرأت مندی سے جواب۔ بڑی کوشش کی، نہ مانے، اس نے حکم دیا کہ انہیں سولی پہ لٹکایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو سولی پر لے جایا گیا، وہاں لٹکایا تو بادشاہ نے تیر اندازوں سے کہا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں پہ آہستہ آہستہ سے تیر مارو، تکلیف پہنچاؤ تاکہ تکلیف کا احساس ہو اور ایمان چھوڑے، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ چھوڑا۔
बादशाह ने रोका कि रुको, और फिर जाकर उनसे कहा कि अब बताओ इस्लाम छोड़ोगे, ईसाईयत कबूल करोगे? फरमाया कभी नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा इन्हें सूली से उतारो। सूली से उतारा गया, एक देग लाई, वो आग पर गर्म करके उसमें तेल डाल के तेल उबाला गया, तो एक मुसलमान कैदी को पकड़ के लाया गया। अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों ने इस इस्लाम की खातिर कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। हम तो सुकून से बैठे हुए नबी की नाम की खातिर 2 लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते भाई, कैसे हम मुसलमान हैं? हुजूर की नामूस पे बात आती है और कुफार किस तरह कुत्तों की तरह भौंकते हैं और मुसलमान हैं हाथ बांधे उनके सामने खड़े, कैसे मुसलमान हैं ये भाई? एक मुसलमान को पकड़ के लाया गया और उस जलते हुए खोलते हुए तेल में उसको डाल दिया गया। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने बादशाह ने फिर कहा, ईमान छोड़ना है, इस्लाम छोड़ना है तो छोड़ो, नहीं तो तुम्हें भी इसी देग में डाल दिया जाएगा। आपने फरमाया तुम जो मर्जी कर लो, मैं ईमान नहीं छोड़ सकता। अल्लाह अकबर। आपको पकड़कर देग के करीब ले जाया गया, बड़ी बहादुरी से, हशाश बशाश चेहरा है, जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। मर्दान खुदा डरते नहीं हैं। हाँ, मर्दान खुदा मरते हैं, डरते नहीं हैं, मौत देते हैं, जान देते हैं, लेकिन डरते नहीं हैं। आज का मुसलमान तो डर के अपनी बिलों में घुसा हुआ बाहर निकलता ही नहीं। कैसा मुसलमान है ये? कुफार के सामने इस तरह डटेगा तो अगले को पता चलेगा कि हाँ मुसलमान भी कोई चीज़ है, लेकिन मुसलमानों में वो ईमान की ताकत ही बाकी नहीं रही। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देग की तरफ जा रहे हैं, कोई चेहरे पे परेशानी के आसार नहीं है, हशाश बशाश चेहरा है। जब देग के करीब पहुंचे, आंखों से आंसू छलक पड़े। अल्लाह अकबर। आंखों से आंसू छलक पड़े। बादशाह ने कहा रोको, मेरे पास लाओ। पास लाया गया, पूछा क्या हुआ, तुम्हें डर लग गया है, अब ईमान छोड़ोगे, ईसाईयत कबूल करोगे? फरमाया नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं इस वजह से नहीं रोया कि मुझे कोई डर या खौफ पैदा हुआ है, मैं तो इस वजह से रोया हूं कि आज अल्लाह के नाम पे जान दे रहा हूं, मगर अफसोस है कि ये है ही एक। अगर मेरे जिस्म के बालों के बराबर मेरी जानें होती तो मैं एक एक करके सब राय खुदा में कुर्बान कर देता। अल्लाह अकबर। ये तो एक है, उसके देने पे मैं अफसोस हो रहा है कि मौला तेरे नाम पे देता हूं, वो भी एक जान। ये तो लाखों करोड़ों होती, मौला तेरे नाम पे फिदा करता है जी, मैं तो इसलिए रो रहा हूं। उसने पकड़ के आपको कैद करवा दिया, कमरे में बंद कर दिया गया। कई दिन तक खाना भी बंद, पीना भी बंद, कुछ भी नहीं दिया गया। कई दिनों के बाद बादशाह ने शराब और खंजीर का गोश्त आपके लिए खाने के लिए भेजा। अल्लाह अकबर। कई दिनों के बाद भूखे और प्यासे अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कई दिनों के बाद जब गोश्त खंजीर का, जिसे इस्लाम ने हराम करार दिया है, पीने के लिए शराब जिसे इस्लाम ने हराम करार दिया है, जब पेश किए गए तो अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला ने ठुकरा दिए। अल्लाह, फरमाया मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता। बादशाह ने बुलाया, पूछा क्यों नहीं खाया? फरमाया मुझे मेरे रब ने इजाज़त दी है कि ऐसी हालत में मैं खा लूं। हमारे इस्लाम ने हमें इजाज़त दी है, हालत इस्तराब है, भूखा प्यासा है, बंदा जान पे बंद पड़ी है, शराब भी पी सकता है, ये गोश्त भी खा सकता है, मगर ये खाकर मैं तुम्हें खुश नहीं करूंगा। अल्लाह, तुम काफिर हो, मैं किसी काफिर की खुशी के लिए ये काम नहीं कर सकता, इसलिए मैंने नहीं खाया। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला को उस ईसाई बादशाह ने कहा अच्छा फिर ऐसा करो, मेरा सर चूमो, मेरा सर चूमो। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया एक शर्त है, अगर तुम मेरे साथ तमाम मुसलमान कैदियों को आज़ाद, उसने कहा सर चूमो तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। आपने फरमाया अगर मेरे साथ तमाम मुसलमान कैदियों को आज़ाद करोगे, वादा करो तो मैं तुम्हारा सर चूमता हूँ। उस ईसाई ने कहा, बादशाह ने कहा कि ठीक है मैं आज़ाद कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े, उस ईसाई का माथा चूमा, उसका सर चूमा। अल्लाह, किसकी खातिर? अपने मुसलमान भाइयों की खातिर जो अपनी जान पे बनी हुई है, खंजीर का गोश्त नहीं खा रहे, शराब नहीं पी रहे, क्योंकि ये काफिर खुश होगा। अभी उसका माथा चूम रहे, इससे भी तो वो खुश होगा। अभी इसलिए चूम रहे हैं कि अपने मुसलमान भाइयों की जान बचानी है। अल्लाह, अब उनकी जान की बात आई, आपने आगे बढ़ के सर चूमा। बादशाह ने तमाम मुसलमानों को रिहा किया, अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा को भी रिहा कर दिया। ये सारे मदीनातुल मुनव्वरा में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में पहुंचे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को जब सारा वाक़या पता चला और पता चला कि इस तरह माथा चूमा है, तो ये सब आज़ाद हुए। अमीरुल मोमिनीन ने ऐलान किया, सारे मुसलमान आगे बढ़ो, अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा का माथा चूमो। सुभान अल्लाह,
سارے بڑوں ان کے سر پہ بوسہ دو، اور فرمایا ابتدا میں کرتا ہوں۔ سب سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا سر چوما، سبحان اللہ اللہ، پھر سب نے سر چوما۔ اللہ سے جن لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے نا جی، وہ ایسے کھولتے ہوئے تیل بھی دیکھ کر گھبراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ ہمارے اندر جو کمزوری ہے، ہمارا رب سے تعلق کم ہو گیا ہے۔ جب ہمارا رب سے تعلق مضبوط ہوگا، آپ دیکھیے گا یہی آپ کی جان ہوگی، آپ آگ میں کودنے کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی پوچھے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، بے فکر ہیں، پرواہ نہیں ہے۔ کیوں پرواہ نہیں ہے؟ رب سے رابطہ اتنا ہے، اللہ اکبر، رب سے تعلق اتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی ذات سے ایسا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔